محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج فاتحہ۔ اور چونکہ شب جمعہ ہے تو تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پر محمد۔ سورہ مبارکہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی آیت نمبر بھی 30، سورہ کا نمبر بھی 30، آیت کا نمبر بھی 30، اور اسی آیت کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو جیسا کہ ہمارے محترم قمر عباس بھائی نے ذکر کیا کہ یہ جب ادارہ نہیں قائم ہوا تھا اس وقت سے میں یہاں پر حاضر ہو رہا ہوں، بلکہ جب میں امریکہ میں پہلی مرتبہ بھی یہیں کی دعوت پر آیا ہوں اور یہیں میں نے مجلس خطاب کی۔ پہلے وہ مجلس ہوتی تھی آئی سی میں، پھر اس کے بعد کچھ مسائل پیدا ہوئے تو مجلس ہوئی چرچ میں۔ چرچ میں جب مجلس ہوئی تو میں نے تھوڑا شور مچایا۔ ایک سال ایسا بھی ہوا تھا کہ 7 مجلس ایک جگہ ہوئی، 3 مجلس ایک اور جگہ۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے جناب میر ضمیر صاحب سسخانی فرماتے تھے اور شباہت بھائی نوحہ پڑھتے تھے، تو یہ وہ دور تھا۔ چرچ میں مجلس ہوئی، جی ہاں، چرچ میں دعا بھی کی، اور میں نے وہاں ایک شور مچایا تھا۔ میں نے شور مچایا تھا کہ جناب دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ اور اس کا یہ کیپٹل، اور اس میں آپ لوگوں کو اتنی مجبوری کہ پہلے وہاں ہو رہا تھا عشرہ، پھر وہاں نہیں ہو سکا تو دوسری جگہ ہوا، 7 دن وہاں ہوا، 3 جگہ وہاں ہوا، پھر اب چرچ میں کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ایک سینٹر کیوں نہیں قائم؟ اور میں نے اس وقت گزارش کی تھی، شاید ہمارے شباہت بھائی کو اور کچھ بزرگان کو یاد ہو، کہ جناب جتنے لوگ مجلس میں موجود ہیں
سب 1 مہینے کی تنخواہ جمع کر. اور میں اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. میں نے کہا تھا میں اپنے پاکستان میں جہاں مجھے ملازمت ہے جو پیسے ملتے ہیں وہ 1 مہینے کی تنخواہ جمع کر رہا ہوں, باقی لوگ بھی اسی طرح جمع کریں. تو الحمدللہ جب میں اگلے سال آیا تو پتہ چلا کہ زمین لی جا چکی. درود پڑھ لے محمد والا. اور پھر رفتہ رفتہ ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں 2 سال پہلے میں ایک جنازے کے سلسلے میں آیا تھا میں علی عباس رضوی صاحب کی عیادت کے لیے. دیکھا کافی دنوں بیمار تھے, پھر انہی دنوں کسی کا انتقال ہوا تھا تو میں جنازے کے سلسلے میں آیا تو میں نے یہ زری دیکھی اور واقعی یہ غیر معمولی زری ہے. اور اس کے بعد میں جہاں گیا میں نے اس کا ذکر ضرور کیا کہ جیسی زری میں نے واشنگٹن کی بارگاہ میں دیکھی ہے ویسی پورے امریکہ میں کہیں نہیں دیکھی ہے. درود پڑھ لے محمد والا. اور واقعی یہ غیر معمولی زری ہے. یعنی ہم لوگ جب نجف میں پڑھتے تھے تو تقریباً ہر ہفتے ہر شب جمعہ کربلا جانے کا موقع ملتا تھا. امام حسین کی زری بڑی ضرور تھی مگر اتنی خوبصورت نہیں تھی. جناب عباس کی زری نسبتاً چھوٹی مگر انتہائی حسین. جب میں نے اس زری کو پہلی دفعہ دیکھا, آج بھی میں نے سب سے پہلے حاضری دی, پہلی دفعہ دیکھا 2 سال پہلے, تو مجھے اسی وقت یاد آیا کہ جناب عباس کی زری بالکل ایسی. تو جن لوگوں نے بھی اس سلسلے میں قدم اٹھایا اور جنہوں نے محنت کی اور جس کو بنوایا لے آئے, یہ واقعی ایک بڑا مرحلہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور جناب عباس ان سے ہمیشہ راضی رہیں اور ان کے در سے ان کو اس کی بہترین جزا ملتی رہے. درود پڑھ لے محمد والا. ظاہر ہے کہ اس دور کے بہت سے بزرگان اب نہیں رہے. اختر عباس صاحب نہیں رہے, ابوالحسن صاحب نہیں رہے, ان کے بھائی عباس صاحب نہیں رہے, جناب علی عباس رضوی صاحب تو ابھی 2 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور بھی کئی بزرگان جو اس وقت موجود تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. چونکہ شب جمعہ ہے تو ایک سورہ فاتحہ ان مرحومین کے لیے بھی پڑھ لیجئے جو اس ادارے کے ابتدائی لوگوں میں سے تھے. بھائی سے زحمت نہ ہو, پھر مل کے درود پڑھ لیں محمد والا. تو سورہ مبارکہ روم قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 30, آیت کا نمبر 30. ارشاد قدرت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اپنی توجہ دین کی طرف یکسوئی سے قائم رکھنا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین اس فطرت کے عین مطابق ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم, یہی اصلی صحیح دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت ہے جو علم نہیں رکھتی. تو پہلا فقرہ یہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ, اپنی توجہ دین کی طرف یکسوئی سے قائم. غور کیجئے, انسان کہیں رہے, جہاں دل چاہ رہے, دنیا کے کسی علاقے میں کوئی پابندی نہیں ہے. اپنی سہولت کے اعتبار سے, اپنے حالات کے اعتبار سے جہاں بہتر لائف ملے وہاں رہے. کسی انسان سے روز محشر یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم کہاں رہتے تھے, یہ ضرور سوال ہوگا کیسے رہتے تھے. جس طرح دنیا اور آخرت کے معاملات میں ایک بنیادی فرق یہ ہے, جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے, دنیا پوچھتی ہے کیا چھوڑ کر گیا. اولاد چھوڑ کے گیا, گھر چھوڑ کے گیا, جو بچے چھوڑ کے گیا ان کے لیے سامان چھوڑ کے گیا. جب کوئی جاتا ہے دنیا والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا, مذہب پوچھتا ہے کیا لے کر آئے.
دنیا یہ دیکھتی زندگی کتنی گزاری، لمبی عمر ہے افسوس کم ہوتا ہے، کم عمر ہے افسوس زیادہ ہوتا ہے۔ تو دنیا یہ دیکھتی زندگی کتنی گزاری، مذہب یہ دیکھتا ہے کیسی گزاری، ہمارا بن کر رہا یا نفس کا غلام بن کر، فرما برداری کی راہوں پر چلا یا نافرمانی کی راہوں پر۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی توجہ دین کی طرف یکسوئی سے قائم رکھو۔ انسان کہیں رہے یہ ضرور پیش نظر رکھے کہ میرا دین کمزور نہ ہونے پائے اور میں اس امانت کو نسل نو تک منتقل کر دوں۔ نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کا مال ہاتھ سے چلا جائے تو نصف چلا گیا، اگر انسان کا مال اس کے ہاتھ سے چلا جائے تو زندگی کا گویا نصف چلا گیا، لیکن اگر اولاد چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چلا گیا۔ یہ دور آپ جس سرزمین پر ہیں اس اعتبار سے محاسن رکھتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی تعلیمات اپنی اولاد تک پہنچانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تاریخ میں ایسا دور گزرا ہے جب انسان کے لیے اپنے مذہب کو ظاہر کرنا بھی آسان نہیں تھا، زبانیں کٹ جاتی تھیں، گلے کٹ جاتے تھے۔ ایسا دور گزرا ہے کہ جب کوئی شخص اگر آل محمد کی ایک حدیث کسی سے بیان کرنا چاہے، ایک جملہ کوئی، تو وہ سب کے سامنے نہیں بیان کر سکتا تھا۔ جس سے بیان کرنا چاہے اس سے ساتھ لے کر کسی مخفی جگہ غار میں جا کر بیان کرتا تھا کہ دیکھو یہ میں نے حدیث سنی ہے لیکن میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، تم سے خلوت میں بیان کر رہا ہوں، اور جب تک زمانے کے حالات یہی ہیں تم بھی اس کو کسی سے بیان کرنا تو اسی طرح بیان کرنا، یہاں تک کہ اللہ سہولت پیدا کرے اور ان بیانات کی نشر و اشاعت ہو سکے۔ نجد کی سرزمین پر آپ رہتے ہیں تو وہاں آپ کو نہ اپنے مذہب کو آزادی سے پیش کرنے کی اجازت ہے نہ اپنی نسل تک پہنچا سکتے، لیکن یہاں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق جیسے چاہیں عمل کریں اور اپنے مذہب کو نسل نو تک پہنچا دیں، بے شک۔ کوئی قدغن نہیں۔ الحمدللہ یہ فری کنٹری میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی قدغن نہیں۔ اب اگر انسان اپنی اولاد تک اپنے مذہب کو نہ پہنچائے تو قصور کس کا ہوگا؟ حالات کا قصور ہے؟ نہیں۔ ملک کا قصور ہے؟ نہیں۔ زمانے کا قصور ہے؟ نہیں۔ اپنی ذاتی کوتاہی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ اگرچہ امام نے یہ بات تقریباً 1250-1300 برس پہلے کہی، چونکہ امام کی شہادت 148 ہجری میں ہے، اس وقت جو دور ہے وہ 1437 ہجری، تو تقریباً 1250 برس پہلے امام نے یہ بات ضرور فرمائی۔ اور اگر امام کس فرمان پر غور کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ امام نے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ بات فرمائی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے! فرماتے علیکم بالحدثان لا یختطفہم الزمان، دیکھو اپنی نسل نو کو بچانے کی کوشش کرنا، ایسا نہ ہو کہ زمانہ ان کو جھپٹ لے۔ اختطاف کا لفظ استعمال ہوا، بزرگان جانتے ہیں اور شاید بچوں کے لیے بات نہیں ہو کہ اختطاف کیا چیز ہے۔ فضا میں شکاری پرندے گھومتے رہتے ہیں، زمین پر نگاہ ہوتی ہے،
کوئی چھوٹا سا چوزا نظر آیا، اس نے محسوس کیا کہ میں اس کو اٹھا سکتا، تو تیزی سے آتا ہے، اس چوزے کو اپنے پنجے میں لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ جو چیز اوپر سے نیچے تیزی سے آ رہی ہے اور کسی کو اپنے قبضے میں لے رہی، اس عمل کو کہتے ہیں جھپٹ لینا۔ جھپٹ لینا۔ اب امام نے کیا فرمایا؟ اپنی نسل نو کو بچانے کی کوشش کرو، ایسا نہ ہو اس کو زمانہ جھپٹ لے۔ کیا یہ ناممکن ہے کہ اس میں موجودہ دور کے سیٹلائٹ کی طرف اشارہ نہ ہو، جو اوپر سے آپ کی اولاد تک مسموم باتوں کو پہنچائے، جس کی بنا پر اولاد دیکھنے میں آپ کی رہے، خیالات میں کسی اور کے بن جائے؟ لیکن اگر آپ نے اپنے دین اور اپنے مذہب کی تعلیمات کو اپنی نسل تک پہنچا دیا، تو جیسا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی نور ہیں، ہمارا کلام بھی نور ہے۔ ہمارا کلام بھی نور ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار دیا۔ کائنات انسانی میں دنیا کے کسی مذہب و ملت کا انسان ہمسری سے دعویٰ ہم سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بات بلا وجہ نہیں کہنی چاہیے، بغیر دلیل کے بھی نہیں کہنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی مذہب، عالم اسلام میں کوئی مکتب فکر ہم سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں یہ صرف ہمارا مذہب ہے جس میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا سلسلہ ہو، یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمان آج جاؤ، امامت کا سلسلہ ہو، ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں۔ اور یہ 14 جن سے ہم وابستہ ہیں، یہ تو اللہ کے نور کا نمونہ ہے جو زمین پر بن کر آئے۔ اللہ نے اپنے نور کو رحمت کا لباس پہنایا تو رحمت للعالمین تشریف لائے۔ جب اس نے اپنے نور کو شجاعت کا لباس پہنایا تو علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ جب اپنے نور کو تقدس کا جلال عطا کیا تو خاتون محشر تشریف لائی۔ جب اپنے نور کو صلح کا پیکر بنایا تو حسن مجتبیٰ تشریف لائی۔ جب اپنے نور کو صبر کا وقار عطا کیا تو حسین مظلوم تشریف لائی۔ جب اس نے اپنے نور کو عبادت کے قالب میں ڈھالا تو زین العابدین تشریف لائی۔ جب اس نے اپنے نور کو علم کا پیکر بنایا تو باقر العلم تشریف لائی۔ جب اسی نور کو صداقت کا نمونہ بنایا تو جعفر صادق تشریف لائی۔ جب اس نے نور کو بردباری کا مظہر بنایا تو موسی کاظم تشریف لائے۔ اور جب اسی نور کو اپنی رضا کا پیکر بنایا تو علی رضا تشریف لائے۔ اور جب اس نے اس نور کو سخاوت کے قالب میں ڈھالا تو امام محمد تقی جواد تشریف لائے۔ اور جب باطن کی طہارت کو مرقع بنایا تو علی نقی تشریف لائے۔ اور جب اللہ نے اپنی عسکری قوت کو ظاہر کرنا چاہا تو حسن عسکری تشریف لائے۔ اور جب اللہ کا فیصلہ ہوا کہ میرا نور دنیا پر غالب آ جائے تو حجت غالب تشریف۔ ذات ایک ہے، جلوے مختلف ہیں، نور ایک ہے، تجلیاں مختلف۔ اول کو آخر سے ملا کر دیکھ لو، علم ایک جیسا، حلم ایک جیسا، معرفت ایک جیسی، صداقت ایک جیسی، فصاحت ایک جیسی، بلاغت ایک جیسی، عصمت ایک جیسی، طہارت ایک جیسی۔ نبوت کو الگ کر کے دیکھو، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد کے منزل پر۔
آج کی شب چونکہ شب جمعہ، یہ شب جمعہ خاص خصوصیت رکھتی ہے خاتون محشر انسی ہورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور پھر اگر آپ غور کریں گے، ہم لوگ ایک عزا خانے میں بیٹھے، دنیا میں پہلا عزا خانہ کس نے بنوایا؟ دنیا میں پہلا عزا خانہ سرکار دو عالم کے بعد کس نے بنوایا؟ تو وہ شہزادی کونین خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تعمیر کردہ بیت الحزن. بیت الحزن عزاداری کی بنیاد ثانیہ زہرا نے رکھی کہ جب امام مظلوم کی شہادت کے بعد شام میں پہلی مجلس ثانیہ زہرا نے، تو پہلی مجلس ثانیہ زہرا نے منعقد کی ہے، مگر پہلا عزا خانہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے منعقد کیا. جناب زینب پر ایک بات غور کیجیے گا، تفصیلی گفتگو میں کسی وقت کروں گا ان کے، ایک بات غور کیجیے گا. آج دین زندہ ہے تو کربلا کی بنا پر، اور کربلا کو زندہ رکھا ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. تو شب جمعہ کی ایک نسبت خاتون جنت کے ساتھ. خاتون جنت کے لیے ایک روایت ہے اور بہت غیر معمولی روایت، اور روایت ہے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. جس طرح پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتے. ان کے قول کو اللہ نے اپنا قول قرار دیا، ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. گفتگو کی تو ارشاد ہوا وما ينطق، سورہ مبارک ہے نجم، کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وحی الہی کی ترجمانی کرتے. اور عمل کی منزل کے لیے ارشاد ہوا سورہ انفال میں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرا حبیب و کنکر جو آپ نے پھینکا، در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. گیا قول کی منزل میں زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے. عمل کی منزل میں ہاتھ پیر پیغمبر کے ہیں، مگر عمل اللہ انجام دے رہا ہے. اور آل محمد کی شان یہ کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اہل بیت پیغمبر تم تو صرف وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا. تو اہل بیت طاہرین ائمہ کرام زمین پر مشیت پروردگار کے ترجمان. اب امام کی وہ حدیث آپ تک پہنچاؤ. پہلے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے جب تک اس کا اشارہ نہ. کیا فرماتے؟ اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمۃ الزہراء حجت علینا. امام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ طاہرین بندوں پر اللہ کی حجت ہیں، لیکن ہم پر جو ذات اللہ کی طرف سے حجت ہے وہ ہماری جدہ خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام. سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ پیش نظر رکھیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ برادران سنت کی ایک بہت معروف کتاب ہے ینابی المودت، جس میں چشمے جاری ہیں مودتوں کے. ینابی ینبوع ایک چشمہ، ینابی بہت سے چشمے. ینابی المودت، اس میں محبت و مودت اہل بیت کے بہت سارے چشمے جاری ہیں، اور واقعاً بڑی نادر کتاب ہے، بہت نادر کتاب. اس میں یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو آدم ومن دون. اگر علی دنیا میں نہ آتے، اگر علی دنیا میں نہ آتے
تو میری بیٹی اتنی باعظمت ہے کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں میں کوئی ایسا نہ ہوتا جو ان کے ہمسر بن سکے، ہمسر بن سکے۔ تو غور کیجئے کیا فرمایا، حضرت آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں، حضرت آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ہادیان براق ہیں، خاصان خدا ہیں، کہ ان میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ فاطمہ کا شریک حیات بن سکتا۔ اس فہرست میں آدم جیسے صفی اللہ ہیں، نوح جیسے نبی اللہ ہیں، ابراہیم جیسے خلیل اللہ ہیں، موسیٰ جیسے کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ جیسے روح اللہ ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول سے عرض کرے، اللہ کے رسول، کیا آدم اپنے علم کے باوجود، نوح اپنی صفت کے باوجود، ابراہیم اپنی خلت کے باوجود، موسیٰ اپنی شجاعت کے باوجود، عیسیٰ اپنے زہد و تقویٰ کے باوجود، یوسف اپنے جمال کے باوجود، سلیمان اپنے کمال کے باوجود اس قابل نہیں تھے کہ فاطمہ کا شریک حیات بن سکے؟ تو پیغمبر کا جواب یہی ہوگا، یقیناً میری بیٹی اتنی باعظمت ہے کہ اس کا شوہر صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں آدم کا علم بھی ہو، نوح کی صفت بھی ہو، ابراہیم کی خلت بھی ہو، موسیٰ کی شجاعت بھی ہو، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی ہو، یوسف کا جمال بھی ہو، سلیمان کا کمال بھی ہو۔ فلسطین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، علامہ سلیمان قندوزی، انہوں نے بڑی نادر حدیثیں سرکار مولا کائنات کے لیے، خاتون محشر کے لیے، امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے اور ائمہ طاہرین کے لیے جمع کی۔ اس میں ایک حدیث ہے اور غور کیجیے کیسے حدیث۔ سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في صفوته والى ابراہیم في خلته والى موسیٰ في ہیبته والى عیسیٰ في زہده فلينظر الى وجه علی ابن ابی طالب۔ سرکار فرماتے ہیں جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے۔ اب غور کیجئے، اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جس انسان نے آدم کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے آدم کا علم تو دیکھا، نوح کی صفت نہ دیکھ سکا۔ جس نے نوح کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے نوح کی صفت تو دیکھی، ابراہیم کی خلت نہ دیکھ سکا۔ جس نے ابراہیم کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے ابراہیم کی خلت تو دیکھی، موسیٰ کی شجاعت نہ دیکھ سکا۔ جس نے موسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے موسیٰ کی شجاعت تو دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ نہیں دیکھا۔ جس نے عیسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ تو دیکھا، سابقہ انبیاء کے کمالات نہیں دیکھے۔ مگر جس نے علی کو دیکھا، اس نے آدم کا علم بھی دیکھا، نوح کی صفت بھی دیکھی، ابراہیم کی خلت بھی دیکھی، موسیٰ کی شجاعت بھی دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی دیکھا، سارے انبیاء کے کمالات کو یکجا دیکھا تو ذات علی رضی اللہ عنہ۔ اور مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ۔ قدرت کے عجیب انتظامات۔ بعض کتابیں ہماری عداوت میں لکھی گئی اور اس طریقے سے کہ لکھنے والے نے اپنی عداوت کو چھپایا بھی نہیں۔ یہ تو ہزاروں کتابیں چھپتی رہتی ہیں، لیکن وہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کتاب عداوت میں لکھ رہے ہیں۔ اس میں باتیں سب عداوت کی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ہر سال وہاں بہت ساری کتابیں بڑھتی ہیں، اس میں بہت ساری الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو آگے پنڈت صاحب آتے ہیں نا،
پنڈت ہی کہنا چاہیے نا، وہ جو متبع گھومتے ہیں، یا بہت ساری کتابیں پڑھتے تھے، اس میں بہت اوٹ پٹنگ باتیں ہوتی، اور جتنی بھی کتابیں وہ تقسیم کرتے سب کا نشانہ ہم لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے خلاف جہاں جہاں کوئی کام ہو رہا ہے، اگر اس کی تحقیق کی جائے گی تو اس میں یہی نجدی حکومت اس کے پیچھے پش نظر آئے گی۔ تو پاکستان میں دہشت گردی ہو یا دنیا کے دوسرے علاقوں میں مختلف تنظیمیں ہوں، یا عراق میں مسلط ہونے والی داعش ہو، یا اس قسم کی جو تنظیمیں، سب کے پشت پناہ یہ نجدی حکومت ہے۔ غور کیجیے۔ تو خیر، ہر قسم کی کتابیں چھپتی رہتی ہیں، ہمارے ملک میں بھی، ہندوستان میں بھی، اور علاقوں میں بھی، پتہ نہیں کہاں کہاں چھپتی رہتی، لیکن اس میں باتیں تو ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ میں ان کے دعوت میں لکھوں۔ ایک کتاب ہے جس میں مصنف نے واضح کیا کہ میں ان کی عداوت میں لکھا، اور وہ ہے الصواعق المحرقہ، جلا دینے والی بجلیاں، اور اس کے مؤلف کا نام ہے ابن حجر مکی۔ ابن حجر، حجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو، ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ پتھر کا بیٹا۔ ظاہر انسان کا بیٹا ایسی کتاب نہیں لکھے گا۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ بلکہ پنجابی اصطلاح میں انسان دا پتر ایسا کتاب نہیں لکھے گا۔ اس نے لکھا ہے کہ جناب، میں چونکہ دیکھ رہا ہوں ہر طرف اہل بیت کے چاہنے والے بہت بڑھ رہے ہیں، علی اور اولاد علی کے فضائل کی بہت نشریات ہو رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ایسی کتاب لکھوں جس کو پڑھ کر ان کے دلوں پر اتنا صدمہ پہنچے جیسے بجلی گر پڑے۔ اسے لکھا الصواعق المحرقہ۔ یہ صاعقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، یہ بجلیاں ہیں محرقہ، جلا دینے۔ اور جناب اس میں واقعاً بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی جلانے والی، لکھی اسی مقصد سے لکھی، مگر قدرت کے انتظامات اپنے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک فارسی محاورہ ہے کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہ، اللہ چاہے گا تو دشمن ہی کے ذریعے سے نیکی کا راستہ نکلے۔ چونکہ یہ شخص مکے کا رہنے والا اور بہت بااثر، تو اس نے کتاب جو لکھی چھپا کر ہر جگہ جہاں تک ممکن ہو اس کو پھیلائے۔ قدرت نے کیا انتظام کیا؟ قدرت نے انتظام کیا کہ کتاب کا آدھا حصہ تو ہمارے خلاف ہے، آدھا حصہ آل محمد کے فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ نجف میں ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کتاب لکھنے بیٹھا تھا شیطان، فرشتے دیکھ رہے تھے کیا کیا لکھ رہا ہے، بہت دیر دیکھتے رہے، جب ان سے برداشت نہیں ہو تو اس کو ہٹا دیا اور وہاں سے خود لکھنا شروع کیا۔ جہاں تک شیطان نے لکھا ہے وہ ہمارے خلاف ہے، جہاں سے فرشتوں نے لکھا ہے وہ آل محمد کے فضائل چھلک رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کس طریقے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس کی حدیث ہے اور غیر معمولی حدیث، الصواعق المحرقہ، وہ کتاب جو ہمارے خلاف لکھی گئی اور اسے خوب پھیلائی، اس کے اندر یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے بہت نادر حدیث۔ سرکار فرماتے ہیں لا یجوز الصراط احد الا من كتب له علی الجواز، کوئی شخص پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کی ولایت کا پروانہ موجود نہ ہوگا۔ کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ علی اس کے لیے جواز نہ لکھیں۔ ہم جواز اردو میں پروانہ کہتے ہیں کہ بے پروانہ رادرے جیسے ہوتا ہے، لیکن لفظ جواز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ساری عرب دنیا میں آج جو لفظ جواز استعمال ہوتا ہے وہ پاسپورٹ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے این الجواز،
پاسپورٹ کہاں ہے؟ دوحہ اترے، عین الجواز، پاسپورٹ کہاں ہے؟ دبئی اترے، عین الجواز، پاسپورٹ کہاں ہے؟ ابو ظبی اترے، عین الجواز، پاسپورٹ کہاں ہے؟ بحرین اترے، عین الجواز، پاسپورٹ کہاں ہے؟ عرب دنیا میں لفظ جواز پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کا پاسپورٹ ہوگا۔ گویا دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پاسپورٹ یہاں کام آتا ہے، ایک پاسپورٹ وہاں کام آئے گا۔ یہاں دنیا کے ہر ملک کا الگ الگ پاسپورٹ ہے، لیکن وہاں صرف ایک پاسپورٹ کام آئے گا، اور وہ پاسپورٹ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک پاسپورٹ۔ یہاں دنیا کے 200 ملک ہے تو ہر ملک کا الگ پاسپورٹ، وہاں صرف ایک پاسپورٹ کام آئے گا۔ جہاں پوری دنیا کے جتنے انسان جائیں گے ایک پاسپورٹ ہوگا، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دل چاہتا ہے ایک حدیث اور آپ کو سنا دوں، درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ کیا غیر معمولی حدیث ہے یہ، بہت مشابہ ہے اس حدیث سے جو آپ کی سنی ہوئی ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ یہ تو بہت ہی کامن حدیث ہے اور بخاری میں بھی ہے، ہماری ہر کتاب کے اندر موجود ہے، عالم اسلام کا ہر انسان جانتا ہے۔ اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، کہ جیسے ہارون موسیٰ کے بھائی بھی، وصی بھی، وزیر بھی، تم میرے بھائی بھی، وصی بھی، وزیر بھی۔ اسی سے ملتی جلتی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث مودۃ القربہ میں اور الریاض النظرہ جو علامہ محب الدین طبری کی اس میں، اور بھی کتابوں میں یہ ہوگی، ہماری بھی کئی کتابوں میں ہے، لیکن میں نے حوالہ اہل سنت کی 2 کتابوں کو دیا۔ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ سرکار فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد۔ علی تم میرے لیے ایسے ہو، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوتا۔ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوتا۔ سر جسم کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے، حیات کا تسلسل بھی ہے۔ سر جسم کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے، حیات کا تسلسل بھی ہے۔ گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ میری شناخت کا ذریعہ تم ہو، میری حیات کا تسلسل علی ابن ابی طالب کے ذات کرام۔ اب دنیا اندازہ کرے، جس نے علی کو پایا اس نے سب کچھ پایا، جس نے علی کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اور اسلام کی تاریخ کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جو بغیر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کے بغیر مکمل ہو۔ اسی لیے شاعر نے بالکل سچ کہا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اگر علی کی ضرب نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا تھا، شبیر کا سجدہ نہ ہوتا اسلام بچ نہیں سکتا۔ تو چھٹی کے شب نہیں ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں چھٹی کی شب ہوگی تو اس میں کچھ زیادہ دیر آپ کا وقت لوں گا۔ درود پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا ایک ضرب ید اللہ،
ایک سجدہ عشق. علی کی ضرب غیر معمولی ضرب ہے، غیر معمولی ضرب. غور کیجئے ایک واقعہ اور اسی کے بعد مصائب کی کچھ باتیں. یوں تو سرکار دو عالم کی زندگی میں بکثرت جنگیں ہیں، بعض لوگوں نے ان کی تعداد 60 سے زیادہ لکھی. دو قسم کی ہیں، ایک جن میں خود سرکار تشریف لے گئے ان کو غزوات کہتے ہیں، اور ایک وہ جس میں سرکار تشریف نہیں لے گئے، نمائندہ بنا کر بھیجا کسی کو، ان کو سرایا کہتے ہیں. مجموعی طور پر 60 ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے. اور ماشاءاللہ ایک بات بھی وہ بھی پہنچا دوں آپ تک. پیغمبر کے جو بزم نشین ہیں، دربار میں بیٹھنے والے، وہ جناب ان ساری جنگوں میں شرکت کرتے تھے، مگر بہت محفوظ شرکت کرتے تھے. بڑی محفوظ شرکت کرتے تھے، نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے واپس آتے. شاعر نے بالکل سچ کہا ان کے بارے میں کہ لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا. سارے رجسٹر پلٹ کے دیکھ لیے، جنگ بدر کوئی کارنامہ نہیں، جنگ احد پہاڑوں پر نظر آئے، خیبر، خندق، ذات السلاسل، حنین، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ. اور دنیا والے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں جناب انہی کو اسلام کا مہر و ماہ مانو. ان ساری ان جنگوں میں ایک بڑی جنگ جنگ احد ہے، جنگ احد، جس میں ابتدائی طور پر مولا کی تلوار نے ایسے کشتوں کے پشتے لگائے کہ دشمن بھاگنے مجبور ہو گیا. دشمن بھاگنے مجبور ہوا. یہ جو مال غنیمت کے شوقین تھے یہ چل پڑے. دشمن کو موقع ملے، اس نے پشت کی جانب سے حملہ کیا. اب جو بھگدڑ مچی ہے تو میں اپنے الفاظ نہ کو، قرآن کے الفاظ، وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. سورہ آل عمران آیت نمبر 151. اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر چلے جا رہے تھے، رسول بلا رہا تھا اور تم آ نہیں رہے تھے. کتنے سچے عشق رسول رکھنے والے تھے. رسول زخمی ہے، بلا رہا ہے، کوئی آ نہیں رہا. صرف چند گنے چنے افراد تھے جو بچ گئے پیغمبر کے ارد گرد، باقی سب چلے گئے. یہ جو چند گنے چنے افراد بچ گئے تھے یہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. اب صرف مولا کائنات، پیغمبر زخمی ہے اور صرف مولا ہے، باقی سب پہاڑوں پر جا چکے. یہ تمام مورخین نے لکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اب صرف پیغمبر ہیں اور مولا ہے. اب مولا کے ذمہ 3 کام ہیں. پیغمبر کی حفاظت کرنی ہے، ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنا، اور اسلام کی آبرو بچانی. سامنے کم از کم 3,500 کا لشکر، بعض نے 5,000 لکھا ہے لیکن کم سے کم تعداد 3,500. اب مولا اکیلے، غور کیجئے، مولا اکیلے ہیں، سامنے 3,500 کا لشکر ہے، پیغمبر زخمی ہے. یہ 3,500 جو افراد ہیں ان کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، بھالے ہیں، شمشیریں ہیں، نیزے. اگر ایک انسان اکیلا ہو اور 10 آدمی حملہ آور ہو، کتنا مشکل ہوگا دفاع کرنا. 10 کی جگہ 100 ہو جائیں، 100 کی جگہ 1000 ہو جائیں. یہاں 3,500 کا دشمنوں کا لشکر اور مولا تنہا. مگر مورخین نے عجیب شان لکھی کہ مولا کبھی دانی طرف حملہ کرتے تھے تو لاشیں گرنا شروع ہوتی تھی، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے تھے تو وہاں پر بھی لاشیں گرنا شروع کرتی تھی، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شیر نر کی آمد پر بھیڑ بکریاں بھاگتی.
یہاں تک کہ میرے مولا کے جسم پر 90 زخم لگے، تلوار ٹوٹ گئی۔ اب دشمن نے سوچا کہ اب تو علی کی تلوار بھی ٹوٹ چکی ہے، اب مقابلہ بہت آسان ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جب تلوار بھی ٹوٹ گئی تو مولا نے لڑنے کا ایک نیا انداز اختیار کیا۔ جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھال دیتے، دوسرے مشرک کو اس کے پیچھے اچھالتے، تیسرے مشرک کو اس کے پیچھے اچھالتے، یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین کے دل میں یہ ہیبت پیدا ہوئی کہ آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں مولا کو اللہ کی طرف سے تمغہ ملا، تمغہ ملا۔ ہمارے ہمارے ملک میں اگر کوئی شخص ہمت، جرأت، استقامت کا بہت عظیم مظاہرہ کرے تو اسے کچھ نشانات دیے جاتے ہیں۔ کسی کو نشان جرأت دیتے ہیں، کسی کو نشان بصالت دیتے ہیں، کسی کو نشان شجاعت دیتے ہیں، لیکن جس کی جرأت، جس کی ہمت، جس کی استقامت سب سے بڑھ کر ہو، اس کو جو نشان دیتے ہیں وہ نشان حیدر ہے، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ آج ہمت، جرأت، استقامت، وفا کے جو چراغ روشن ہے وہ حیدر کی بنا پر روشن ہے۔ اور جنگ احد میں خود حیدر کو نشان ملا ہے۔ وہ نشان کیا ہے؟ مالک دو جہاں نے جبریل سے کہا، جبریل جاؤ اور پوری کائنات کو یہ پیغام سنا دو، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی جواب نہیں علی کے سوا، تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، تلوار ہے تو ذوالفقار۔ تو یہ تنہا ہیں پورے لشکر پر بھاری، پورے لشکر پر بھاری، اور وہ 3,500 کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، مجبور ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ آج علی نہیں لڑ رہے ہیں، آج علی اللہ کی تلوار لڑ رہے ہیں۔ غور کیجئے گا عزیزان محترم، یہ جنگ احد غیر معمولی جنگ ہے پوری اسلامی تاریخ، جو صرف اور صرف میرے مولا کے ذریعے سے فتح ہوا۔ جب سب جا چکے تھے صرف میرا مولا موجود تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب سب چلے گئے، سرکار دو عالم نے مولا سے پوچھا، یا علی سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ کیا فرمایا مولا نے؟ اکفرت بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا؟ مسلمانوں کا ایک فارمولہ ہے، پیغمبر کوئی بات کہیں جو ان کا قول ہو، یہ بھی دلیل ہے قیامت تک کے لیے۔ پیغمبر کوئی عمل انجام دے تو عمل بھی دلیل ہے قیامت تک کے لیے۔ تیسری بات، پیغمبر کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پیغمبر تردید نہ کرے، توجہ فرمائے کیا کہہ رہا ہوں، پیغمبر کے بات کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پیغمبر تردید نہ کرے تو پیغمبر کا تردید نہ کرنا بھی تائید ہو جائے گی اس بات کی قیامت تک کے لیے۔ اب جب پیغمبر نے پوچھا، یا علی تم کیوں نہیں گئے؟ مولا نہیں فرمایا کہ میں ہاشمی ہوں، ہاشمی جوان میدان نہیں چھوڑتا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ سے مدد کا وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی کیسے کروں، یہ بھی نہیں فرمایا علم بردار لشکر ہوں، کیسے لشکر چھوڑ دوں۔ فرمایا اکفرت بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاؤ؟ گویا علی بتا رہے تھے کہ جو میدان سے جاتا ہے وہ میدان سے نہیں جاتا، ایمان سے چلا جاتا ہے۔
اور کہیں نہیں لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی کیسی بات کہہ رہے ہو. پیغمبر کا خاموش رہنا قیامت تک کے لیے دلیل ہے کہ جو شخص بھی پیغمبر کی اجازت کے بغیر میدان سے جاتا ہے وہ میدان سے نہیں جاتا، ایمان سے چلا جاتا ہے. ایمان سے چلا جاتا. مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ. ہم دنیا میں بھی انہی کے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں. کیا کہا ہے امام شافعی؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. علی کی محبت سپر ہے آتش جہنم سے بچانے کے لیے. کون علی؟ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے علی. یہ ادھر جائے گا وہ ادھر جائے گا. وسیع المصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کا برحق وسیع علی ہیں. کون علی؟ امام الانس والجنہ، انسانوں کے بھی امام ہیں، جنات کے بھی امام. پوری کائنات عاجز ہے کہ وہ کوئی ایسی ذات پیش کر سکے جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے. دین خدا کے لیے جیسی قربانی علی اور اولاد علی نے پیش کی، یہ تاریخ میں کل بھی بے مثال تھی، آج بھی بے مثال ہے، قیامت تک بے مثال ہے. یہ جس ذکر کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں، بخدا اگر امام علی مقام نے یہ قربانیاں نہ پیش کی ہوتی تو نہ آج مسجدیں ہوتی، نہ ان میں اذانیں ہوتی، نہ محرابیں ہوتی، نہ ان میں سجدے ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ اس کی تلاوت ہوتی. اللہ اکبر. عزیزان محترم، عشر محرم میں آپ نے شہدائے کربلا کی قربانیوں کا تذکرہ سنا. یہ وہ ایام ہیں جس میں یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ و شام کی منزلوں کو سر کر رہا. کیسا وقت ہوگا جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے کوفہ و شام کے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، واقع شہادت کے بعد آپ سماعت فرماتے رہے کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی. بیویاں جب خیمے سے نکلی انہیں کے سروں سے چادریں چھین ہی گئی. ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ ساری بیویوں کو رسیوں میں جکڑا گیا، اس کے بعد اونٹوں پر سوار کرایا گیا. تاریخ کہتی ہے، ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب بیویوں کو سوار کرانے کی منزل آئی، جناب زینب نے فرمایا کہ خبردار کوئی نزدیک نہ آنے پائے، میں خود ساری بیویوں کو سوار کراؤں گی. شہزادی نے ایک ایک بیوی کو سوار کرایا، کبھی جناب لیلا کو سوار کرایا، کبھی ام فروہ کو سوار کرایا، کبھی رباب کو سوار کرایا، آخر میں بیمار بھتیجے کو سوار کرایا. جب کوئی نہ بچا اب زینب کو کون سوار کرائے؟ عجب نہیں شہزادی نے فرات کا رخ کیا ہوگا، اے عباس مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، آؤ زینب شام جا رہی ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ جاتا ہے. کوفہ وہ شہر ہے جہاں جناب زینب ایک عرصے دراز تک شہزادی کی حیثیت سے زندگی گزار چکی ہے. اللہ اکبر. جناب زینب کا کیا وقار تھا، کیا احترام تھا کوفے میں. جب میرے مولا کی زندگی میں شہزادی کی حیثیت سے شہر کوفہ میں زندگی گزار رہی تھی، اگر شہر کوفہ کی کسی خاتون کو جناب زینب کی خدمت میں حاضری دینا ہو تو وہ ہمت نہیں کر سکتی تھی کہ اپنے گھر سے اٹھے اور جناب زینب کی خدمت میں حاضر ہو جائے، بلکہ وہ خواتین اپنے گھر کے مردوں کو امیر المومنین کے پاس بھیجتی تھی. مولا سے اجازت طلب کی جاتی تھی، یا علی آپ اجازت دیتے ہیں کہ میرے گھر کے خواتین شہزادی کی خدمت میں حاضری دیں.
اور جب مولا اجازت دے دیتے تھے تو وہ خواتین شہزادی زینب کی خدمت میں حاضری دیتی تھی. اللہ اللہ، کل جو شہزادی تھی آج قیدی ہے، آج قیدی ہے. اللہ اکبر. ہر طرف تماشائیوں کا مجمع ہے، ہر طرف تماشائیوں کا مجمع ہے. عزیزان محترم، وہ وقت کیسا ہوگا جب جناب زینب کو ابن زیاد کے دربار میں جانا پڑا ہوگا. اس ملعون کے سامنے امام مظلوم کا سر رکھا ہوا تھا، امام مظلوم کا سر رکھا ہوا تھا. ایک قیدی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اسے لایا گیا، اسے لایا گیا. اللہ اکبر. اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں وہ جناب مختار تھے جن کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا. ان کو پتا نہیں تھا کہ خاندان رسالت پر کیسا وقت گزر چکا ہے. جب انہوں نے سر مبارک کو ابن زیاد کے سامنے دیکھا تڑپ کر بولے ہائے میرا مولا، ہائے میرا مولا. عجب نہیں امام سجاد نے مختار سے کہا ہوگا اے مختار ذرا نگاہیں نیچی کر لو، اے مختار ذرا نگاہیں نیچی کر لو. مختار نے کہا ہوگا مولا یہ تو فریاد کا موقع ہے. امام نے فرمایا ارے تمہیں پتہ نہیں ہے اس قافلے میں محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مغنو جاد لائی گئی. ہائے زینب جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، آج ابن زیاد کے دربار میں قیدی کی حیثیت سے تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما. اے میرے مالک، روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حاضرین مجلس کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما. اے پالنے والے، یہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب توبہ ہے، شب رحمت ہے. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اہل ایمان کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے میرے مالک، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما. اس سنٹر کی جو لوگ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے مالک، ہمارے شباب بھائی ہیں، ہمارے قمر عباس بھائی ہیں، دیگر تمام حضرات، رضا میر صاحب، دیگر حضرات جو اس ادارے کے خدمات انجام دے رہے ہیں، میرے مالک ان کو بہترین اجر و ثواب سے سرفراز فرما. اے میرے مالک، ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا. یہ داغ
کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا 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 نہیں جاتا کہتے تھے علمدار کے دے موت خدایا کہتے تھے علمدار کے دے موت خدایا منہ پیاسے سکینہ کو منہ پیاسے سکینہ کو دکھایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا اکیلے اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا اکیلے اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا اکیلے کیا لاش ہے فرزند کیا لاش ہے فرزند اٹھایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم عاشق کی یہ حالت ہے لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا حسین حسین وہ دیکھو پانی آ رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے دیکھو علم ہے دریا سے آتا اب نہ رہے گا کوئی بھی پیاسا پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے بولی سکینہ نزدیک آؤ اے پیاسے بچوں کوزے اٹھاؤ بابا چچا کو گھر لا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے
جو سب سے چھوٹا گھر میں ہے بچہ پہلے اسی کو پانی ملے گا اصغر ہے پیاسا گھبرا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں پانی سکینہ تم سب کو دینا بابا سے لے کر مشکیز اپنا غازی کا بیٹا سمجھا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں کرسیوں پر قاتلان شاہتے بیٹھے ہوئے سایہ دیوار میں تھے سب حرم لیکن کھڑے باوفا کو ڈھونڈتی تھی دخترے شیر جری شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی دور ہو جا شمر فضا چیخ کر کہنے لگی خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی گلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرعون شام ہائے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی امام
اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن